بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور عقیدہ امتناع النظیر۔ استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خدائے ذوالجلال نے بہت سے کمالات علمیہ اور اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا۔ وہ بجائے خود بڑے شجاع و مدبر اور مجاہد آزادی تھے، اور ساتھ ہی علم القرآن، علم الحدیث، علم الکلام، علم الفقہ والفتاوی اور علوم عربیہ وغیرہ کے جامع بھی۔ ہم آج کی بزم میں آپ کے صرف ایک وصف پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے دور میں علم العقائد والکلام کا یہ مسئلہ اٹھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے یا نہیں، ممکن ہے یا محال ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کے دلائل سے لبریز امتناع النظیر نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں روز روشن کی طرح یہ ثابت فرما دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر یا آپ کا مثل پیدا ہونا محال بالذات ہے۔ آپ کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک جلوہ آپ بھی مشاہدہ فرمائیں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ عقیدہ امتناع النظیر ہے کیا۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا ہونا محال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے، تو پھر آپ کی نظیر آنا بھی ناممکن ہے، اور سارے اوصاف و کمالات میں کسی کا آپ کے مساوی اور ہم رتبہ ہونا محال بالذات ہے، کہ سارے اوصاف و کمالات میں آپ کا مثل وہی ہوگا جو خاتم النبیین اور آخری نبی بھی ہو، اور یہ وصف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے خاص فرما دیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے یہ بات ثابت اور مبرہن ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کروڑ انسان پیدا فرمائے، اور وہ جب چاہے ایک آن میں کروڑوں کیا بے شمار انسان ایک حکم کن سے پیدا فرما دے۔ آج بھی بے شمار انسانوں کا وجود اسی کے حکم کن کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو کلام نہیں، لیکن وہ ذات قدسی صفات جسے خدائے قادر و توانا نے خاتم النبیین اور آخر المرسلین بنا کر بھیجا، ساتھ ہی بہت سے ایسے کمالات عطا فرمائے جو دوسرے انبیاء و مرسلین کو نہ ملے، اس ذات اقدس کے برابر اللہ تعالیٰ کوئی نبی پیدا فرمائے، اسے کوئی مسلمان نہیں مانتا، بلکہ کوئی مسلمان اس کا بھی قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے کم درجے کا ہی کوئی نبی پیدا فرمائے۔ یہ ہے تشریح عقیدہ امتناع النظیر کی۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس پر حضرت استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب امتناع النظیر میں بڑے قیمتی اور مضبوط دلائل کتاب و سنت سے قائم فرمائے ہیں۔ ہم یہاں پر صرف ایک آسان دلیل کا انتخاب کر کے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ
نے اپنی لاجواب کتاب امتناع النذیر میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے 24 اوصاف جمع کیے ہیں جو دو کے درمیان مشترک نہیں ہو سکتے۔ یہ 24 اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ان اوصاف کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ ایک وصف کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاص ہوں تو اس وصف میں کوئی آپ کا مثل نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کا نظیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 2 نہیں اور 10 15 نہیں 24 اوصاف اور کمالات میں آپ کو عظیم النظیر کیا ہے، آپ کو ایسے اوصاف عطا کیے ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں اور وہ 2 کے درمیان مشترک نہیں ہو سکتی، بلفظ دیگر وہ 2 کا وصف نہیں بن سکتی۔ تو پھر آپ کے سوا کوئی بھی آپ کی نظیر کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اوصاف خاصہ آپ نے دلائل کی روشنی میں ایک خاص ترتیب سے شمار فرمائے ہیں۔ ہم یہاں صرف ان اوصاف کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا وصف سرکار کا سارے عالم کی طرف مبعوث ہونا، ارشاد رسالت ہے، بعثت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا۔ یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی بھی سرکار کا شریک نہیں۔ حضور کا ایک وصف خاص یہ ہے، یہ دوسرا وصف خاص ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تیسرا وصف ہے آپ کا نور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ چوتھا وصف خاص ہے حضور کا کہ تخلیق کے لحاظ سے آپ نبیوں میں سب سے اول ہیں۔ پانچواں وصف خاص ہے سب سے پہلے آپ قبر سے باہر آئیں گے۔ چھٹا وصف خاص ہے کہ سب سے پہلے آپ قیامت کے دن ہوش میں آئیں گے۔ ساتواں وصف خاص ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سجدے کی اجازت حاصل ہوگی۔ آٹھواں وصف خاص ہے سب سے پہلے آپ کو سجدے سے اپنا سر انور اٹھائیں گے۔ نواں وصف ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا مشاہدہ فرمائیں گے۔ 10واں وصف خاص ہے سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے۔ یہ سارے اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی ان میں آپ کا شریک نہیں۔ ایسے ہی ابھی 14 اور اوصاف اور ہیں۔ 11واں وصف ہے سب سے پہلے آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ 12واں وصف ہے سب سے پہلے آپ جنت کی زنجیروں کو ہلائیں گے۔ 13واں وصف ہے سب سے پہلے آپ جنت کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ 14واں وصف ہے سب سے پہلے جنت کے دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ سب اوصاف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیے ہیں۔ ایسا ہی ایک وصف خاص 15واں وصف ہے سب سے پہلے امت کو پل صراط سے گزاریں گے۔ 16واں وصف خاص ہے وسیلہ کے رتبہ بلند سے خاص آپ سرفراز ہیں۔ 17واں وصف ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے یمین قدس میں عرش کے دائنے ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں آپ کی سوا کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور تمام اگلے پچھلے اس مقام پر آپ کے سرفراز ہونے پر رشک کریں گے۔ 18واں وصف ہے وصف خاص کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ 19واں وصف ہے شفاعت کبریٰ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ تمام اولین و آخرین کے لیے، یہ شفاعت کبریٰ سارے اولین و آخرین کے لیے سرکار فرمائیں گے۔ 20واں وصف خاص ہے اللہ عز و جل کے نزدیک آپ تمام اولین، اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت اور وجاہت والے ہیں۔ 21واں وصف خاص ہے کہ روز قیامت آپ تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ 22واں اور 23واں وصف خاص ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام
کہ آپ امام ہوں گے اور شفیع بھی ہوں گے۔ اور 24واں وصف خاص ہے کہ تمام مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث نبویہ سے ان تمام اوصاف خاصہ کے دلائل بھی نقل کی ہیں، حدیثیں بھی نقل کی ہیں، اور امت کے عقیدہ بھی نقول صحیحہ سے بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، اور یہ سارے اوصاف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ آپ نے مخصوص انداز میں بڑی خوبی کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص ان اوصاف میں حضور کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو ان اوصاف میں حضور کا شریک قرار دینا اس کے عدم کو لازم ہے کہ وہ شریک بھی ہو اور شریک بھی نہ ہو، اور یہ محال بالذات ہے۔ اور بہرحال جب کوئی ان اوصاف میں سے کسی بھی وصف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں ہو سکتا تو کوئی آپ کی نظیر اور آپ کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممتنع نظیر ہیں، اور آپ کے ظہور قدسی کے بعد آپ کا مثل پیدا ہونا محال بالذات ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں